سرکار کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رحمت دیا اٹھانا سجی تھا مدینہ بولے لوگ دیا لکھانا سجی تھا
آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے بھائی سینٹر میں ہو گیا. سرکار کی آمد کا ذکر کرنا ہے، آمد مصطفیٰ کے ناموں کو بلند کرنا ہے، حضور کی آمد کا استقبال کرنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر عاشق رسول کا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے اور وہ بخوشی کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. جس سسٹم میں جس سسٹم میں وہ جھنڈے کو کھڑا کر لیں اور بڑی خوبصورت انداز میں مل کے پڑھی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد سرکار
حضور کے آنے سے، پیارے آقا کی تشریف آوری سے خوب چمکی اپنی قسمت میں گوایا مصطفیٰ سرکار دیا اسلامی بھائی کی وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے پڑھے گا. خوب چمکی میری قسمت، خوب چمکی میری قسمت میں گوایا سرکار دیا برس رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. میرے رسول فرماتے ہیں جھومتے گئے اپنے رحمت میں گوایا آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند بلند جھومتے گئے اہل سنت جھومتے گئے اہل
میلاد النبی گھوم گئے چاروں طرف مست ہے عاشقوں کا ذکر کیا جا میرے رسول فرماتے ہیں مست ہے اہل محبت مرحبا یا سرکار کی آمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا بات اس مہینے کی محبت سے کہیے سبحان اللہ کیا بات اس مہینے کی کیا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں آنے پر ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ صد مرحبا، آپ کی آمد آپ کے لیے، ہمارے لیے، شیخ پورہ والوں کے لیے اور جو دور دراز سے عاشقان رسول آئے ہیں سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ ہماری آج سعادتوں کی معراج کہ اس بڑی رات میں ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج منصور رضا عطاری سلامہ الباری چند ہی منٹ کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے اس اجتماعی میلاد میں تشریف فرما ہوں گے۔ تو رکن شورا کی آمد، رکن شورا کی آمد، رکن شورا کی آمد۔ تو یہ عطار کے پیارے ہوتے ہیں جن کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج کرنے کی سعادت ملتی ہے، جو چل مدینہ ہوتے ہیں، یہ پیر صاحب کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں۔ تمہاری خوش قسمتی ہے وہ شیخ پورہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہی ہمارے منچ پر رکن شورا الحاج منصور رضا عطاری سلامہ الباری سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کی صحبت پائیں گے۔ تو جو اسلام بھائی بکرے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں، جیسے ہی آئی صاحب آئیں تو ہم ان کی زیارت کریں اور ان کا سنت و برا بیان سننے کی بھی سعادت حاصل کریں۔ تو اب اس سے نیت کر لیجئے انشاءاللہ مکمل بیان توجہ کے ساتھ سنیں گے، بیان میں اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ کیوں کہ اس بڑی رات کے اجتماعات کی بڑی برکتیں ہیں کہ اسی طرح کا دعوت اسلامی کا ایک شب برات کا اجتماع تھا، اس میں مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب پیر صاحب کا بیان تھا۔ تو ایک نوجوان اجتماع میں شامل ہوا، اجتماع میں اس نے بیان سنا، لیکن بیان کے اختتام پہ وہ اٹھ کے گھر چلا گیا۔ جب سویا تو خواب کے اندر اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام کے لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ رات اس اجتماع میں جو اختتام تک شریک رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا۔ تو آج بھی بڑی رات ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اجتماع ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے اب ہم نعت خوانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ جیسے ہی آئی صاحب کی آمد ہوتی ہے تو سنت و برا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا 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 مرکی مدنی، مرحبا 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 مرکی مدنی، مرحبا مرحبا مرکی مدنی، مرحبا
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. پنجابی کا بڑا پیارا کلام ہے، حضور کے حسن کا تذکرہ ہے. آپ نے محبت کے ساتھ مل کر جو ہے اس کلام میں آپ نے شامل ہونا ہے. میرے آقا دے حسن و جمال دا جج تے جواب نہیں کدے سبحان اللہ. میرے آقا دے حسن و جمال دا جج تے جواب نہیں. آقا دے حسن و جمال وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. بنا نینا بچ سونا 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 زازا نینا بچ سونا 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 بچ سونا 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 سبھی ملاد منانے آئے ہیں ماشاءاللہ. اپنی شورا کی آمد ہے. اس سے پہلے ذرا اپنے آپ کو جگائیں، چادروں سے ذرا باہر نکالیں. سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تو ذرا یہاں سے لے کے آخر تک سب کے ہاتھ اٹھا دو مل کے. سرکار کی آمد،
ہے تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے ہو سے سونے دا بکھرا نورانی تقدید رہی جمعے جی بھی ہو سور دیسی آسا چاچا دی اور دیسی سور دیسی آسا چاچا دی اور دیسی سور دیسی آسا چاچا دی اور دیسی سور حالی 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 کہتی سوہنی آقا کا چہرہ کتنا نوری ہے یہ نوری نوری آقا کا چہرہ آقا کا چہرہ آقا کا چہرہ نوری 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 سونے سونے جی سونے سونے جی آقا Hey!
سونا تیرے سونا تیرے سونا تیرے سونا تیرے سونا تیرے آقا تیرے حسن و جمال 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 جگت جواب جواب جئی جی جی آمینہ 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 تیرے لال جگت جواب بیٹھ جائیں تشریف رکھیں جن جگہوں پر خالی جگہ پر کر لیا گیا کہ آگے کرسی پہ بیٹھ جائیں مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ روزی ملموم سر
Yo
बैठ के जोड़ जोड़ के पढ़े। क्या मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा 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 मक्की मदनी
میرے وہ اسلامی بھائی جو اجتماع گاہ میں آ چکے جو کھڑے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں، اور کچھ جگہ خالی بھی ہے اس کو تھوڑا پر بھی کر لیں۔ بعض اوقات آگے والے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے والے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ معمر اور متبارک کھڑیاں ہیں۔ میں امید کروں گا کہ جو جہاں آئے نا بس جگہ پا کے بیٹھ جائے، موبائل ہو سکے تو سائلنٹ پہ کر لیں اور توجہ کے ساتھ ان گزارشات کو سنیں۔ شاباش، ہمت کریں۔ اسلامی بھائیوں نے کوشش شروع کر دی ہے، یا اللہ پاک جو کھڑا ہے اور بیٹھ جائے اسے اسی سال مکہ مدینہ دکھا دیں، اور بلا عذر شرعی اس بیٹھنے کے ساتھ جو اٹھ کر نہ جائے اسے مدینے والے کا بھی دیدار نصیب کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص کا بیان ہے، میں ایک رات نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں بے کسوں کے مددگار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو آج ہم پر درود بھیجنا بھول گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی ثنا میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر اللہ اپنی ثنا بھی قبول نہیں فرماتا، اور وہ ایسی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا کہ جس میں مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اور کوئی حاجت پوری نہیں فرماتا جب تک کہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ کیا تم نے اللہ کے مبارک فرمان نہیں سنا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ قرآن کنزُ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسئلہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر بیان سنیے، پوری توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت کر لیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کر لیجیے، اگر پاس قلم اور ڈائری ہے تو اہم نکات نوٹ کرنے کی بھی نیت فرما لیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر ربیع الاول کی مقدس نورانی رات نصیب فرمائی۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، یہ رات بڑی عظیم الشان ہے، یہ رات بڑے فضائل و برکات والی مقدس رات ہے۔ یہ عظیم رات ہے کہ جس کو کائنات کی سب سے زیادہ شان و شوکت والی ہستی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے کیسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہر طرف خوشیوں کا سما چھا گیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہر طرف شادمانیوں کے ترانے بجنے لگے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہر طرف نور کی روشنی پھیل گئی، جس میں کفر و شرک کی سب ظلمتیں کافور ہو گئے، جس میں اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، جس میں شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ رسوا ہوا، آسمان کے تارے بھی زمین کی طرف مائل ہونے لگے۔ جو رات تمام راتوں کے سردار ہیں کہ جس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈے نصب کیے۔ اے آنے والوں، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کے بادشاہ کسرا کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئی۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ایران کا 1000 سال سے جلنے والا آتش قطع خود بخود بجھ گیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں آسمان سے نور کی بارشیں ہونے لگیں، جس میں فرشتوں نے بھی دو جہاں کے سرور بی بی آمینہ کے دل پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں مکی مدینے کے تاجدار، عرب و عرم کے شہنشاہ، شفاعت فرمانے والے، دکھ درد کو دور فرمانے والے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور جب نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک کی اس کائنات پر تشریف لائے تو کفر و شرک کی تمام ظلمتیں چھٹ گئی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے سنا کہ آج کی رات یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں نور والے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی خیرات بانٹنے اور جہاں کو اپنے نور سے جگمگانے کے لیے اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ آئیے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے اس نورانی رات کا استقبال کرتے ہیں۔ ہو سکے تو مدنی پرچم لہرا کر خوب جوش و جذبے محبت عقیدت کے ساتھ کیا کہیں گے؟ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آمنہ کے پھول کی آمد، رسول مقبول کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، سونے کی آمد، گھوڑے کی آمد، مختار کی آمد، نور کی آمد، سراپا نور کی آمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہمارے بیان کا موضوع اختیارات مصطفیٰ ہے۔ ہم اس میں سنیں گے کہ گوہ یعنی جانور نے نور والے آقا کی بارگاہ میں ایمان لانے کا اعلان کیسے کیا، غریبوں کے آقا یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی کیسی امداد فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی احکامات بھی تبدیل کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کا مالک کیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسم بدلنے کا بھی اختیار دیا۔ اس کے علاوہ
اختیارات مصطفیٰ کے متعلق کئی اہم مفید باتیں سننے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ یہ واقعی دیکھا جاتا ہے کہ شاگرد کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، استاد کے اپنے اختیار ہوتے ہیں، مرید کے اختیارات اپنے ہیں، پیر کے اختیارات اپنے ہیں۔ ہاں یہ غور کرتے چلے جائیں تو واقعی جو انسان ترقی کی راہ کی طرف اپنی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، دنیاوی عہدے اور منصب والوں کو دیکھا جائے تو واقعی ان کے بھی اختیارات اپنے اپنے ہیں۔ جو مریض کے اختیارات ہیں وہ ڈاکٹر کے نہیں ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اختیارات کی تقسیم یہ ہو چکی اور ہوتی چلی جائے گی، مگر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے، آئیے ان کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنی سلیم کا شخص گور یعنی ایک جانور کا شکار کر کے اسے اپنی آستین میں چھپائے ادھر سے گزرا۔ اس نے ہمارا اجتماع دیکھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس سے بتایا گیا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی سواری سے اترا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بد کلامی کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گستاخی کو دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ علم اور درگزر نبوت کے اوصاف میں سے ہیں؟ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا، لات و عزا یعنی بتوں کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اے عربی تمہیں کس نے اس بات پر ابھارا اور مجبور کیا کہ تم ایسا کلام کرو اور میری مجلس کی عزت نہ کرو؟ عربی کہنے لگا، بتوں کی قسم میں اسی وقت آپ پر ایمان لاؤں گا جب میری یہ گروہ یعنی جانور آپ پر ایمان لے آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گروہ یعنی جانور کو اپنی آستین سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ کو پکارا تو اس نے بڑے ہی ادب سے عرض کی، لبیک و سعدیک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور مجھے اپنی اس حاضری پر ناز ہے۔ تمام حاضرین نے اس کی یہ بات سنی اور سمجھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ اس کی میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے، اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بلند آواز سے کہا، آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عربی یعنی دیہاتی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ پسندیدہ آدمی کوئی نہ تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھے ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ پھر آپ اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی تو وہ قرآن کی ان دو سورتوں کو سن کر عرض کرنے لگا کہ میں نے بڑے فصیح و بلیغ شیریں کلام، طویل مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ تمہاری چمک تمہاری
آ